دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 10 تاریخ ہے اور دوسرے جمعۃ المبارک کا خاص دن، عظیم و شان دن آ گیا ہے۔ اور آج جو عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ عمل ایک گلاس پانی پر پڑھیں گے۔ پانی کا ایک گلاس لیں گے، اس پہ اللہ پاک کا یہ جلالی اسماء اعظم یا غفارو کو پڑھیں گے، اور پھر اللہ پاک کا رحم و کرم اور رب کا فضل دیکھیں گے۔ اور جب آپ لوگ اس پانی کو پی جائیں گے نا، آپ کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں چیخیں مارتی ہوئی باہر نکلیں گی، کیونکہ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ اسی طرح سے کر کے دیتا ہے۔ آج کامیابیوں کو اپنی جاگتی ہوئی اگر آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو، رزق اور دولت کی تقسیم دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر آج اس خاص وظیفے کو پڑھ لو۔ آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص عمل ہے۔ آج اللہ پاک سے اگر 900 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ والوں 1000 کروڑ اللہ پاک تمہارے نصیب میں لکھ دے گا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ دن بڑا شان والا ہے، بڑا عظیم دن ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن کو تو مومنوں کی عید کا دن کہا جاتا ہے۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے جو عمل، جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا غفارو کا ہے، اور پانی کے گلاس پر پڑھیں گے۔ دیکھیں ہر وظیفے کی اپنی ترتیب اور طریقہ کار ہوتے ہیں، اس لیے میں آج آپ لوگوں کو جو عمل دینے جا رہا ہوں وہ آپ کے نصیبوں کو سنوار دے گا، آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں لے کر آئے گا۔ یا غفارو وہ نام ہے جو آپ لوگ یقین کریں جب اللہ پاک کی صفت کو پکاریں گے، اللہ پاک آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ نہ کہ صرف معاف فرمائے گا، نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا، کیونکہ یا غفارو کے ایک اور معنی یہ ہوتے ہیں کہ مغفرت عطا کرنے والے۔ تو اللہ والوں ایک بخشش عطا کرنے والے۔ اس طریقے سے آپ لوگ جب اس عمل کو پڑھیں گے، جو میں آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اور آپ لوگ اس عمل کو آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن پڑھیں گے۔ خدا را آج کے اس دن کو معمولی مت سمجھنا، یہ وہ قبولیت والا دن ہے کہ اگر آج آپ نے یہ خاص وظیفہ یا غفارو کا پڑھ لیا تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ کی وہ حاجت جس کو آپ لوگ ناممکن سمجھتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو یا غفارو پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کریں، تمہارے نصیب میں اللہ پاک اس لڑکی کو لکھ دیں گے، اس لڑکی سے نکاح تمہارا اللہ پاک لکھ دیں گے، کیونکہ یہ مہینہ نصیب کو لکھوانے کا مہینہ ہے، تقدیر کو لکھوانے کا مہینہ ہے، تقدیروں کے فیصلوں کا مہینہ ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے۔ اس لیے آج یا غفارو کا یہ عظیم و شان ذکر، یہ خاص عمل آپ لوگوں نے بالخصوص پڑھنا ہے۔ آج جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں تقدیریں لکھ دی جاتی ہیں، بند راستے کھل جاتے ہیں، برسوں کے رکے ہوئے کام چند لمحوں میں بن جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا یہ موقع بار بار نہیں آتا، پھر پورا 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے خدا را آج کی اس برکت، اس رحمت اور قبولت والی گھڑیوں کو ضائع مت کرنا، چند منٹ اپنے رب کریم کے لیے نکال لو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج کا ایک لمحہ آپ کی پوری زندگی ہی بدل دے۔ اس لیے آج ماہ شعبان المعظم کی 10 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا غفارو یہ صرف نام نہیں، یہ اپنے اندر وہ روحانی تاثیر رکھتا ہے جو ناقابل بیاں ہے۔ اس لیے آج اس عمل کو کر کے دیکھو، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ لوگ کون سا عمل، کون سا وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ عظیم و شان راز ہیں۔ اللہ والوں اگر میں آپ کو بتا دوں، آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اس لیے آج یہ عمل آپ لوگ خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 10 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو اللہ والوں یہ عظیم و شان ذکر، یہ خاص ناموں کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یقین کریں آپ کے نصیب بدل جائیں گے، آپ کا رزق بہترین ہو جائے گا۔ اللہ پاک وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جب اللہ پاک دینے پر آتا ہے نا، پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ پاک کی شان بھی یہی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو اللہ والوں آج ماہ شعبان المعظم کی 10 تاریخ کو آپ نے لازمی یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے،
اور نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ لوگ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی بھی کوئی قید نہیں ہے، لیکن میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں، کیونکہ آپ لوگ پڑھیں گے اپنے گھر میں، اور جب آپ لوگ گھر میں اس وظیفے کو پڑھیں گی تو آپ کے گھر کے اندر یقین کریں نوری ملائکہ، آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل ہو جائیں گے، اور جن گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل ہو جاتے ہیں پھر ان گھروں پہ اللہ پاک کا نور برستا ہے، اللہ پاک کی روحانی مدد حاصل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آج آپ لوگوں کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں وہ دنیا کا سب سے خاص اور تیز ترین وظیفہ ہے۔ تو اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا، لیکن اللہ والوں ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں۔ دیکھیں اگلا مہینہ بہت خاص مہینہ ہے، وہ تمام مہینوں کا سردار ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اگر ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو فائدہ یہ ہوگا روزانہ کی بنیاد پہ جو وظائف اور ویڈیوز اپلوڈ کریں گے وہ سب کی سب آپ تک سب سے پہلے پہنچیں گی، اور آپ لوگ وقت رہتے اللہ پاک کو راضی بھی کر سکیں گے۔ اس لیے آپ لوگ لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب اللہ والوں عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا اللہ پاک سے مانگیں گے اور اس نیت سے مانگیں گے کہ گویا اللہ پاک کا دیدار کر رہے ہیں، اور آج اللہ رب العالمین سے جب بھی ہم لوگ دعا مانگیں گے تو ہم لوگ یقین کریں کامیابیوں کو لے کر ہی اٹھیں گے۔ تو آئیں دعا مانگ لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 10 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کا واسطہ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔ تو دوستوں آج یہ عمل یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔
اللہ والوں ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے، اللہ والوں بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں، تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر کسی کی پریشانی الگ ہے، ہر کسی کی تکلیفیں الگ ہیں۔ آج بس اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ لو، بس آج اپنے مقصد کو ذہن میں رکھو اور اپنے مقصد کو سوچو کہ کیا ہے، آج کیا حاصل کرنا چاہتے ہو، آج اللہ پاک سے کیا مانگنا چاہتے ہو، کیونکہ آج دوسرا جمعہ ہے، اور جمعے کو آپ لوگ جانتے ہیں بڑا ہی خاص دن ہوتا ہے، فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، اور آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے، لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے، اور آج یہ مت سوچیں کہ مجھے کیا چاہیے، آج اللہ پاک سے کھل ڈل کے مانگے، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے اللہ والوں بڑا ہی خاص مہینہ ہے، بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ اب بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ اگر ایک مٹھی چاول یا ایک مٹھی چینی کو آپ لوگ لیں گے، اگر ایک مٹھی چاول یا چینی کو آپ لوگ لیتے ہیں اور اس پر اس عمل کو پڑھتے ہیں، یا پھر ایک گلاس پانی کے اوپر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، تو یقین کریں فائدے آپ لوگوں کو بہت زیادہ حاصل ہوں گے۔ اگر چینی ہے تو وہ بھی رکھ لیں، پانی کا گلاس بھی رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان 2 ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں،
وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں۔ آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گراں کھولتی ہے، یہ سورت مشکل کشا ہے۔ اس سورت کو جب کوئی بندہ پانی کے گلاس پر پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں، اور اس کے جسم میں سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں، ان سب کو چیخے مارتی ہوئی وہ بیماریاں اللہ والوں بھاگ جاتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ والوں یہ بہت ہی خاص صورت ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر 11 بار پڑھ لیں اس کے بعد آج کا آخری عمل کون سا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ایک نام ہے یا غفارو، دوسرا نام ہے یا غفورو۔ اللہ والوں یا غفارو کے معنی ہیں پردہ پوشی کرنے والا، در گزر کرنے والا۔ یا غفورو کے معنی ہیں بہت زیادہ بخشنے والی ذات۔ اللہ والوں جب کوئی بندہ یا غفارو اور یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں، اس بندے پر اپنی رحمت کی نظر فرماتے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی نظر رحمت کرے، آپ پر اپنی نظر کرم بنائے رکھے، تو یا غفارو اور یا غفورو کو کوشش کریں ایک مٹھی چینی کے اوپر پڑھ لیں۔ چینی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، چینی چاول کچھ بھی آپ کے پاس موجود ہو، ایک مٹھی یا ایک کٹوری اپنے سامنے رکھیں اور اس کے اوپر یا غفارو اور یا غفورو پڑھیں۔ اللہ والوں یہ آج کا بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے۔ یا غفارو کے معنی ہیں پردہ پوشی کرنے والا، درگزر کرنے والا۔ یہ اللہ پاک کی اتنی بابرکت صفت ہے کہ جب کوئی مسلمان زمین پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے تو عرش اعظم پر میرا رب آپ پر سلامتی، رحمتیں، برکتیں نازل و نزول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی رحمت کا سایہ فرماتا ہے، آپ کے اوپر سکون اتارتا ہے، سکینہ اتارتا ہے، آپ کے اوپر اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ والوں یا غفارو پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ کی پردہ پوشی بھی فرمائے گا۔ اگر آپ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو آپ لوگ یا غفارو کا ورد کریں، اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ یا غفارو اور یا غفورو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہوگا۔ یا غفارو یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ دو بار ہو گیا۔ یا غفارو یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اللہ والوں اس طریقے سے آپ لوگ یا غفارو یا غفورو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے وظیفہ پڑھ لیا، پانی کے گلاس پہ دم کر لیں اور چاولوں پہ بھی دم کر لیں۔ چاولوں کو صدقہ کرنا ہے اور پانی کو آپ لوگ پی جائیں۔ اب آپ لوگوں نے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے اور آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنا شروع کرنی ہے۔ اب اللہ پاک سے مانگے، کیا مانگنا چاہتے ہیں، کتنا مانگنا چاہتے ہیں؟ اللہ والوں آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ والوں میرا رب خود اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے بندے تم مجھ سے مانگ، میں تجھے دوں گا، میں تجھے عطا کروں گا۔ اللہ والوں آج بہت ہی خاص گھڑیاں آپ لوگوں کے پاس آ گئی ہیں۔ آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ ہے، دوسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ والوں پہلے عشرے کا آخری دن ہے، یہ آخری دن ہے، پہلا عشرہ ختم ہو جائے گا۔
کل سے دوسرا عشرہ شروع ہو جائے گا اور یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تو اللہ والوں آج مانگو اور رٹی رٹائی دعائیں خدا کا واسطہ مت مانگنا، آج کھل کے مانگنا، آج وہ دعائیں مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں۔ آج آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آج آپ لوگوں کی ہر حاجت پوری ہوگی، کیونکہ ماہ شعبان کی 10 تاریخ ہے اور دوسرا جمعہ ہے۔ صدقہ کیسے کریں گے کہ ان چاولوں کو پرندوں کو ڈال دیں، ابال کے اگر ڈالیں گے تو پھر یہ زیادہ اچھا ہوگا، اور پانی کو آپ لوگ پیئیں گے تو فائدہ کیا ہوگا، آپ کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ والوں اس عمل کو آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کوئی سوال ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔